نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور میرے ناظرین، میں آپ کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں نیک عمل پر استقامت پانے کے طریقے۔ نیک عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن اس کا پابند کوئی بنتا ہے، اس کی استقامت کسی کو ملتی ہے، اس کی جون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے جون سے فوائد ہوتے ہیں وہ کسی کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے میں موضوع لے کر آیا ہوں نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بے روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی برکتیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ناظرین بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ درود شریف پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں آپ۔ میرے پیر عطار لجپال الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات المعالیہ، میرے پیر لجپال نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا ہے درود شریف کا عامل بننے کا، کہ دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہ جو سا میں نے بس کہا ہے نا، یہ بس صحیح نہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ بس نہیں ہوتا۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا بھی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ آپ کے جو سے مشکل کام ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات ملے گی۔ اگر آپ سے حاسدین جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ حاسدین نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب حضور پر درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا عامل بھی بنائے گا۔ اور آگے پڑھتے ہیں۔ تبعی بزرگ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زید کے غلام اجلان نے مجھے بتایا، اجلان نہیں اجلان نے مجھے بتایا کہ زیادہ جب گھر سے نکلتا تو میں اس کے آگے آگے مسجد تک جاتا، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس کے بیٹھنے تک آگے آگے ہی چلتا۔ ایک دن اس نے ایک بلی کو دیکھا جو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں اسے بھگانے کے لیے جانے لگا تو زید نے کہا، اسے چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ ہم عصر پڑھ کر جب واپس آئے تب بھی وہ بلی وہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک چوہا نکلا تو بلی نے چمٹا مارا، مطلب حملہ کیا، اسے دبوچ لیا۔ زید نے کہا، جسے کوئی ضرورت ہو تو وہ اس بلی کی طرح مستقل مزاجی یعنی استقامت سے اس میں لگا رہے، اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ اس بلی نے کیا کیا؟ اس بلی کا پہلے تو اللہ پر توکل تھا کہ اللہ جو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ خالق مجھے بھوکا سونے دے گا؟ وہ خالق مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا۔ پرندوں کو کون سی ٹینشن ہوتی ہے؟ آج کا اکٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، آپ بھی بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی جمع کیا ہے؟ ہم گندم میں جمع کرتے رہتے ہیں، ہم آٹے، گندم، چینی جمع کرتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں کہ کہیں مہنگی نہ ہو جائے۔ لیکن ان کا جانوروں کا توکل دیکھیں، ہم سے پھر مضبوط ہوا نا ان کا توکل۔ ان کا توکل کیا ہے؟ صبح آتے ہیں، پار ہلاتے ہیں، ٹائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چوں کرنے والے چوں کرتے ہیں، اور رزق تلاش کرتے ہیں، اور رزق کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ انہیں کس بات کی ٹینشن؟
ہم اشرف المخلوقات ہو کر، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اپنے اللہ پر ہمارا یقین کامل نہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا یقین اپنے خالق پر، اپنے رازق پر جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور بے شک رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جو ہمارا رازق ہے. ہمیں اس رازق پر امید ہونی چاہیے کہ میرا رازق نے مجھے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے، پیدا کیا نا تو بھکھیا نہیں سون دینا میرا رازق. جیڑا پتھر ہے کیڑیاں نو بھکھیا نہ سون دے، وہ اشرف المخلوقات نو بھکھیا سون دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک وہ کھاندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کے کھانا کھاندے سن، کسے کو جدا ہو کے کھانا نہیں سی کھاندے. تے ایک کافر آ گیا تے حضرت ابراہیم نے کہا بیٹھ جا تے میرے نال رل کے کھانا کھا. تے وہ بیٹھ گیا، انہوں بھوک بھی لگی سی، تو مانگ رہا سی کہ مینوں کوئی مل جاوے. تے وہ بیٹھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنا مینوں 70-80 سال ہو گئے، میں ایک واری بھی نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ غصے چائے، ڈانٹیا، انہوں بگا چھڑیا. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اسی انہوں 80 سالاں تو رزق دے رہے ہیں، ساڑا نام وہ لیندہ نہیں سی 80 سال ہے انہیں کدی نام نہیں لیا. اسی انہوں 80 سالاں ہے ایک دن بھی بھکھا نہیں سون دیتا، تو ایک وار انہوں ڈانٹ دیتا. ہے شان ہے کہ اپنے اللہ تے توکل کرنا پینا ہے. جن در تک اللہ دے اتے تانوں یقین نہیں نہ ہونا، تاڑا یقین کامل نہیں ہونا، تسی نہ دنیا دے اندر کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتے ہو. اپنا یقین کامل کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کامل یقین والا ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے، وہی مقبول ہوتا ہے. تو اس بلی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، انتظار کیا جی میرا شکار آئے گا. تے شکار آیا ہے، عصر زور بھی پڑھ لی زید نے، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، بلی نہیں گئی. بلی نے کی کیتا؟ انتظار کیتا، صبر کیتا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس بلی نے صبر کیا تو صبر کا پھل سیانے کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے. صبر کریں گے تو اس کا پھل میٹھا ملے گا. اس بلی نے صبر کیا ہے اور اسے خالق نے، رزاق نے اسے بھوکا سونے دیا؟ نہیں سونے دیا. تو زید کہتا ہے بلی وہاں تھی، تو جب صبح ہوئی تو چوہا باہر آیا، اس بلی نے جپٹا ماریا اور اپنا شکار لے گئی اور اپنا کھانا کھا کے پھر سوئی ہے. کھانا کھان تو بغیر نہیں سوئی. اے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت نہ، کلے مسلمانہ نہ نہیں، کافر ہے، ہندو ہے، جیڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت دے نال وعدہ کیتا ہے واللہ خیر الرازقین، بے شک رزق اللہ دینے والا ہے. تو اس کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ کے 12ویں پیر و مرشد حضرت ابو بکر شلبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے ایک کونے میں بے حس و حرکت یعنی بغیر ہلتے جلتے بٹھایا، یعنی مراقبے میں دیکھا. حضرت سیدنا ابو بکر شلبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ نے ایسی دل جمعی اور مراقبہ یعنی ایسی استقامت اور بغیر ہلے جلے اسی طرح بیٹھے رہنا کہاں سے سیکھا؟ فرمایا ہماری ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے. جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس گھس جاتی، چوہے کے بل کے پاس کھڑی ہو جاتی یعنی چھپ جاتی. اگر اسی طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا. پتہ چلا جب کوئی شخص کسی مقصد کو پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ استقامت کے ساتھ انتظار کرے انہیں انشاءاللہ وہ اپنے
مقصد کو پا لے گا۔ ومن جدہ وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اور جس نے کوشش نہ کی وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ محنت کرنے میں بھلائی ہے، محنت کرنے میں برکت ہے، اور اتفاق میں بھی برکت ہے۔ تو دعا ہے رب العزت تو یہ عوام کی فرمائش پر اور بزرگوں کی فرمائش پر شعر پڑھنا، او اسی آقا رہے ہیں، سانو موضوع نہیں رکھ دے معنی، اسی جدوں چاہیے حضور دا ذکر کری دا، کیونکہ اسی اعلیٰ حضرت آنے عزیز آنے من میں نہ رل کے پڑھ لو۔ چل چڑھیا ملا دے لال دا، چل چڑھیا ملا دے لال دا۔ اگے شعر کی آندا ہے، انی سونی گل کیتی ہے جی تسی جذبے والے لوگ ہوتے ہاتھ چاہ کے پڑھو گے میرے۔ چل چڑھیا ملا دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ جڑو حضور تشریف لے آئے، جڑے کافر سن رون نک پہ، ٹھیک ہے، تو سب تو زیادہ شیطان نے اپنے سرے مٹی پائی۔ شیطان پہلا شیطانوں نے اجازت ہوندی سی، وہ اسمان تکر جاندے سن، فرشتیاں دی گل سن کے واپس آ جاندے سن، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرو اس دنیا تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے لیے شیطانہ دے لیے دروازہ بند کر چھڑیا اسمان دا، تے وہ گئے اسمان تے کافر بھی گیا، کافر دے چیلے بھی گئے، تے گئے نے تے وہ گئے جا نہ سکے، دروازہ بند ہو گیا۔ کیا کہندے ہویا کہ شیطان آندا کہ اج او نبی آ گیا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے، او نبی آ گیا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے۔ تاں ہی اسی آنے چل چڑھیا منا دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ جو حضور اس دنیا دے تے جلوہ فروز ہوئے تے کعبہ جھکیا حضور نو سجدہ کرن لئی، کعبہ جھکیا حضور نو سجدہ کرن لئی۔ تے ایک اور شرعی مسئلہ دس دواں کہ نیت جیرو کری دی ہے نا، کہ نیت دل دے اندر ایک کرو کہ نماز پڑھنے لگے ہیں، جنہیں نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں یہ نماز۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جس کو پتہ ہو اس کے باوجود یہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی اس نیت سے نماز نہیں پڑھنی کہ میں خانہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ بہت شرعی مسئلہ ہے، یہ پوائنٹ اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ ان پڑھ کے لیے بھی یہ بات مد نظر رکھنے والی ہے۔ دین کے لیے کوئی ان پڑھ نہیں، ساروں کو دین پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دین دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام۔ یہ شان ہے حضور کے دین کی۔ اور یہ نیت نہیں کر سکتے آپ کہ میں خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں رضائے الہی کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھوں گا، یہ نیت جائز ہے۔ تو پڑھ لیتے ہیں پھر ایک بڑی شعر ہے تو اچھی آکو سبحان اللہ، اچھی اور اچھی اور اچھی۔ چل چڑھیا ملا دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ تے جڑیاں دائیاں سن نا حضور دی جڑوں جلوہ فروزی ہوئی اس دنیا دے ہوتے، تے کہ شاعر نے وہ دائیاں نو مد نظر رکھ دے ہوئے ہیں، لین پڑھی ہے، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں۔ اگے شاعر نے دائیاں نو مد نظر رکھن لئی لین پڑھی ہے، قربان ہو گئیاں نے ویکھن والیاں، قربان ہو گئیاں نے ویکھن والیاں، ویکھن والیاں، ویکھن
والیاں ویکھن ویکھن والیا قربان ہو گئیاں نے ویکھن والیاں چل چڑھیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نور مکھڑا نالے زلفاں کالیاں قربان ہو گئیاں نے ویکھن والیاں وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بزرگوں کی دعا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو علم کے حصول کے لیے نکلے ہیں، علم پر محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے چینل بنایا ہے علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے، مغل اسلامک چینل۔ یہ انگلش میں آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب کے اوپر مغل اسلامی چینل سرچ کرنا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ اس کے اوپر بیان آئے کریں گے، نعتیں آئی کریں گی، علماء کے بیان آئے کریں گے، نعتیں آئے کریں گی۔ تو آپ کی اپیل ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور نام ہے خالد جوید مغل نام ہے بزرگوں کا، اور نعتیں سننے کے لیے مغل نعت چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، یعنی کہ انگلش میں آپ نے لکھنا ہے مغل نعت چینل، اور خالد جوید ان بزرگوں کا نام ہے۔ دعا ہے رب العزت جو درس قرآن میں سنا اور اسے سن کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علم کو آگے بیان کرنا ہی اصل علم کا اصول ہے۔ علم کا فائدہ ہے ہی تب جب اس علم کو سننے کے بعد آگے پھیلایا جائے۔ دعا ہے رب العزت جو سنا ہے تو انشاءاللہ الکریم اسی جامع مسجد صوبہ دار والی میں محلہ گڑی وان پھاٹک سے نا تھوڑا سا آگے آئے، جامع مسجد صوبہ دار والی ہے، اس کے اندر ماہانہ محفل درس قرآن 15 تاریخ کو، ہر ماہ کی 15 تاریخ کو محفل درس قرآن ہوا کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ تشریف لایا کریے گا۔ اللہ پاک ایسے ہی ہم آہستہ آہستہ 2 بیٹھیں گے، 3 بیٹھیں گے، ایک جماعت اکٹھی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ علم کے اصول کے لیے حضور کی غلامی میں باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہی پہرا ہے، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو دعا رب العزت جو سنا ہے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔